تھوڑی سی ٹف، کیونکہ مجھے نا آج تھوڑا سا لنچ نہیں، ڈنر اور لنچ کے لیے جو کھانا بنانا تھا وہ تھوڑا سا ٹف تھا، کیونکہ وہ تھی سبزیاں. اب جیسے ونٹرز ہے تو تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ کٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جناب ویلکم بیک ٹو ہورے ولاگ. تو آج ابھی میں بنانے جا رہی ہوں، میں بس دوپہر کا ٹائم تھا تو فٹافٹ آج تیاری سٹارٹ کرنی تھی، کیونکہ آج نا مجھے اپنی کبرڈ بھی دیکھنی تھی. ہماری 2 کبرڈز ہیں، ایک بچوں کی اور ایک ہماری اپنی علیحدہ ہے، تو وہ بیچ میں میس نہیں ہوتا، الگ الگ ہوں تو صحیح ہے. تو مجھے تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ گندی ہوئی تھی تو وہ بھی صاف کرنی تھی. تو بس یہ تھوڑا سا یہ اب لیفی ویجیٹیبلس کا سیزن آ گیا، اس کو بنانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کٹنگ کا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج میں نے بنانا تھا آلو میتھی اور دوسری ڈش بنانی تھی توریاں پیاز، اور یہ اتنا مزے کا بنتا ہے. پہلے مجھے بھی بالکل نہیں پسند تھا لیکن بہت مزے کا بنتا ہے. تو بس میں نے فٹافٹ سے اپنی پریپریشن سٹارٹ کی ہے. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کٹنگ والا کام کر لوں، پھر جب اس کو رکھیں گے وہ بنتا رہے گا، جیسے لو آنچ پہ بھی بنتا ہی رہے گا، تو کٹنگ بس مین ہو جائے. تو بس یہ فٹافٹ یہاں پر سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد تھوڑا سا دوسرا کام بھی تھا. تو میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ اس دن تھوڑا سا نا آج میں نا ایک دفعہ شفل ہوئی ہوں، ڈپریسڈ ہوئی ہوں. انسان کے اندر کا خوف، انسان کے اندر کا ڈر کہ کوئی کام نہیں ہوگا ٹائم پہ مکمل تو کیا ہوگا. جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بھی انسان ہو کسی بھی فیلڈ کا، تو اگر کوئی کام ہمیں ٹائم پہ نہ ملے تو وہ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہے وہ سوچتا ہے ہمارے مارکس نہ اچھے ہیں تو کیا کہیں گے لوگ، اگر گھر کی عورتیں ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمارا ٹائم پہ نہ ہوا تو سسرال والے کیا کہیں گے، یہ وہ. اور اگر کسی کی شادی ہے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ ہم صحیح طریقے سے ارینج نہ کر سکے جتنی ہماری ہے حیثیت ہے یا کچھ ہے، تو لوگ ہماری باتیں کریں گے، مذاق بنائیں گے. تو میں کہتی ہوں لوگوں کو مٹی ڈالو، لوگوں نے کبھی خوش نہیں ہونا. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ ویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا گرنا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں آپ کا تماشا بنانے کے لیے کہ آپ لوگوں نے کتنا آپ کو تکلیف پہنچے اور مطلب ٹوٹ جائیں آپ لوگ. تو وہ تب آ کے پوچھ رہے، اس وقت بھی ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھنا نہیں ہوتا، انہوں نے جسٹ نا آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی. اور یہ انسان خود کے اندر کا جو فل آپ کا اعتماد آتا ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ جب انسان فل ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی آس پاس نہیں ہوتا سوائے اللہ. جب اللہ اور انسان کا اکیلے کا رشتہ آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں یا ٹینشنز دیکھتا ہے، نہیں کچھ بن رہا یا کچھ نہیں اس کے اکارڈنگلی حالات ہو پا رہے، تو وہ بہت ڈپریس ہو جاتا ہے. اور اس وقت لوگوں کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ لوگ تو آٹومیٹکلی توڑ لیتے ہیں اپنا کنیکشن. تو اس وجہ سے جب وہ اللہ سے جڑتا ہے، جب وہ قرآن پاک دیکھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، احادیث کی کتابوں کو پڑھتا ہے، یا کچھ بھی نالج کے لیے اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، تو پھر وہ بنتا ہے اصل شیر. تو لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ایک دفعہ شیطان نے انسان سے بولا کہ تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے تو تم بڑا گھبراؤ گے، اب کیا کرو گے تم؟ میں کہتی ہوں انسان کے اندر ایسا اعتماد ہونا چاہیے تو انسان آگے سے یہ کہے کہ کیوں بھائی، کہ لوگ کیوں ایسے کریں گے، حالات کیوں ایسے آئیں گے، میں خود اپنے آپ کو صحیح کروں گا، یا میں خود اپنے آپ کو برباد کروں گا، یا میں خود جو بھی ہوں اپنے کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے آپ کو بولوں گا، میں لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوں. تو یہ سیم چیز کیسے آتی ہے اپنے اندر؟ ایک ول پاور آپ کے اندر کیسے آتی؟ صبر سے. اور صبر تب آتا ہے جب آپ کے اوپر بہت مشکلات ہوں اور آپ اسے اوور کم کرنا سیکھ جائیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ایک چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے نا، لیکن جب ایک بندہ ڈپریشن تو مسلمانوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے، لیکن آج کل کے ٹائم پہ جب بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے ان باتوں سے، تو وہ اتنا زیادہ ہائی لیول پہ چلی جاتی ہیں باتیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، زندگی ختم، اب لوگوں نے ہمارے بارے میں نہیں آئیں گے، ہم سے نہیں پوچھیں گے تو ہمارا ختم. نہیں، لوگوں نے تو اگر لوگ نہیں پوچھیں گے تو زندگی تو پھر بھی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا سیکنڈ اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ بلکہ ساری پرائیورٹی آپ کی خود ہونی چاہیے، میں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہ انا ہو یہ ہو، آپ کے اندر ایک ول پاور، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر آپ ٹوٹے ہیں تو آپ نے جڑنا بھی خود ہے. اور کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے. جب آپ کا اللہ پہ پکا یقین ہوتا ہے تو نو بڈی کین
بریک یو. تو اس لیے اس چیز کو آپ سوچنا چھوڑ دیں. تو یہی آج میں اس لیے بات کر رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی اب یہ کیسے ہوگا, یہ بھی بنانا ہے, کیونکہ ونٹرز والی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اب آگے ساگ آنا ہے یا کچھ بھی آنا ہے, اور پنگا بھی اس میں آتا ہے مزہ لینے کا, مطلب پنگا لینے کا مزہ اس میں آتا ہے کہ جو ٹف چیز ہو. تو جناب میں نے پھر سوچا کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے ٹائم پہ, تو میں نے پھر فٹافٹ کھانا وہ رکھ دیا اور ہو گیا. تو جب بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں ہو رہا, جب ہو جاتا ہے تو پھر یقین ہی نہیں کرتا. تو پھر میں نے فٹافٹ اپنا یہ اسٹارٹ کیا, پھر وہ چیز رکھ دی, دونوں چیزیں رکھ دی, وہ اپنی آپ میں آرام سے بنتی رہیں گی. تو ساتھ میں نے پھر آئی تھنک شام ہو رہی تھی, تو شام کے ٹائم نا میں نے دیکھا ہماری اصل میں یہ جو ایک کبڈ ہے نا, میں نے سوچا ایک ایک کر کے کروں, کوئی ایک دن میں 2 کرنے کا کوئی مجھے ایوارڈ نہیں مل جانا. تو میں نے پھر اپنا جو بچوں والے ہیں کبڈ ہے اس کو دیکھا, اور اس کو آرام آرام سے ایچ سیکشن میں نے ڈن کیا. اور اتنا سکون آ گیا نا کہ بندہ, میں کہتی ہوں کہ یہ ٹینشن کیوں لیتا ہے, یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے, یہ کہنا آسان ہے ٹینشن نہیں لینی چاہیے. جب آپ کے چاروں طرف کی چیزیں نیگیٹو جا رہی ہوں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے اس کو اوور کم کرنے کا. تو یہاں پر یہ سب نا, یہ دونوں میرے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی, کیونکہ جب میں نے ان کو دیکھا نا یہ کپڑوں کے اندر چھپ رہی ہیں, کھیل رہی ہیں, تو مجھے اپنا تھوڑا سا چائلڈہڈ کی میموریز ریوائیو ہو گئی کہ ہم لوگ بھی جب ہماری ماماز بھی کرتی تھی نا یہ کپڑوں وغیرہ کا کام, سیٹ کرنے کا کام, تو یہ ہمارا بڑا مزے کا ڈے ہوتا تھا کہ ہم لوگ بھی نا ایسے کپڑوں کے اندر چھپ جاتے تھے, کھیلتے تھے, پھر ماما کے ساتھ طے کرانا. تو مطلب کہ یہ اتنی چھوٹی سی یہ بھی ساتھ لگی ہوئی تھی. اچھا کتنا آبزرو کرتے ہیں کہ سب کے دیکھو بڑے جو کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے کروانا یا یہ وہ, لیکن جب یہ ساتھ کروا رہی تھی تو میرا کام ہی بڑھ رہا تھا, لیکن کیوٹنیس کا لیول کچھ ایسا تھا نا کہ بس روکنے کو دل نہیں کرتا. تو بس یہ دوسرے والے سیکشن کی باری آئی, تو جس کے سیکشن کی باری تھی کبڈ کی, وہ بھی آ گئی میڈم. اس نے بھی ساتھ نا اپنا جو ڈسٹریبیوشن ہے نا کام کے اندر وہ بھی دی, لیکن وہ ڈسٹریبیوشن ایسی تھی کہ بس نا کھیلنا ہی تھا, انہوں نے پلے ہی کرنا تھا, ان کا پلے ٹائم تھا. لیکن چلے کوئی بات نہیں, دیٹ از چائلڈہڈ. اور بعد میں بڑے ہو جانا, اور یہ چیزیں میں کہتی ہوں کہ بندہ ایسا میچیور ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں انجوائے کرنا ہی بھول جاتا ہے. تو اس لیول کی بھی میچیورٹی نہ ہو کہ کوئی مزہ ہی نہ لگے, کوئی خوشی ہی نہ لگے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے جو سراؤنڈنگ کی دنیا کی کوئی بھی جیسی چیز ہے سب پازیٹیو رہیں, تو سب کچھ جیسے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے. تو اٹ مائٹ بی پاسبل کہ کچھ پازیٹیو وائب آ سکتی ہے, لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو یہ بھی زندگی نہیں ہوتی. اپس اینڈ ڈاؤن ہو تو پھر جو ہے نا صحیح رہتا ہے, بندہ کچھ سیکھتا ہے لائف سے. تو ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہو سکتی, تو یہی زندگی ہے. اچھا لاسٹ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں جیسے شیشہ کوئی ٹوٹ جائے تو آپ نے اس کو ڈبل ریپ کرنا ہے, پھر اس کو شوپر میں ریپ کرنا ہے, اور خالی شوپر میں بھی نہیں کرنا, آپ نے اس سے پہلے اس کو کپڑے میں یا کوئی ڈبل جیسے کر کے نا دین آپ نے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے, کیونکہ اس طرح پھر زخمی بھی ہو سکتا ہے. جو کوڑا بھی اٹھائیں یا کہیں بھی کوڑا رکھیں تو جانور وغیرہ جیسے وہ بھی زخمی ہو سکتے ہیں. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.